الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ آسمانی کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واحد اپنا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس وحدہ لا شریک نے خود اپنے ذمہ دی۔ تورات کی کوئی ذمہ داری نہیں، انجیل کی کوئی ذمہ داری نہیں، زبور کی کوئی ذمہ داری نہیں، صحف موسیٰ ابراہیم یہ جتنے بھی پیچھے گزر چکی ہیں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ صرف اور صرف واحد اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک آج جتنی حضرت شدت کے ساتھ اسلام کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے نا جی، اور جتنی قوت کے ساتھ تمام تر ٹیکنالوجی کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ آج تک نہیں ہوئی۔ اے آئی کا زمانہ آ گیا، وہ اللہ آپ کی خیر کوانٹم کمپیوٹنگ کا زمانہ آ گیا، یعنی وہ کام جو نسل انسانی میں 10,000 سال مل کر ساری انسانیت مل کر ایک وقت میں کر سکتی تھی، اب ایسے کمپیوٹر آ چکے ہیں وہ 10,000 سال کا کام صرف 1 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں صدقے جاؤں میرے رب کی شان پر، اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی قرآن کا ثانی نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری اساس ہے نا جی، ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہمیں مٹانا چاہتے ہیں آپ ہمیں نہ مٹائیں، ہماری تہذیب کو مٹا دیں، ہماری اساس کو مٹا دیں، ہماری بنیاد کو ختم کر دیں، ہم خود ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ کے کلام کی وجہ سے، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ آپ اس کی مثال لیں، ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن قربان جائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ پر نازل شدہ اللہ کے پاک کلام پر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک نہ کوئی کمی نظر آئے گی اور نہ کوئی تضاد نظر آئے گا۔ وہی بات جو شروع میں کی گئی ہے وہی اختتام پر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی درمیان میں آپ کو وہ آپ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، نہ نہ نہ۔ پھر انتہائی فصیح و بلیغ تمام انسانوں اور جنات کو چیلنج کر دیا گیا۔ اب دیکھیں نا جی، میں آپ کو عرض کروں، رات کو ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی سارے علماء کرام تشریف فرما تھے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی جو ہے نا، ان کے اوپر کسی نے کوئی جادو کروایا، تو ہم سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اس اللہ کے نیک بندے کا دماغ مار دیا انہوں نے۔ ذہین فتین عالم آدمی جس کے ہم علم کا وہ کہتے تھے، معترف تھے کہ یار یہ ہم میں بندہ ایسا ہے کہ جو کمال کا ہے، اس بندے کو بالکل کوڑا کاغذ بنا دیا، ذہنی طور پر اس کو بالکل پتہ نہیں کیا کیا اس بندے کے ساتھ۔ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، صوم و صلات کا پابند آدمی، عالم آدمی، لیکن کوڑا کاغذ ہو گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، کس کے ساتھ نہیں بیٹھا، اور کیا معاملات ہو رہے ہیں میرے ساتھ، وہ سب کو بھول بھلا گیا، اور وہ ایک عجب سی کیفیت میں آ گیا۔ کچھا پہن کے موٹر سائیکل لے کے باہر نکل جاتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو۔ سارے علماء کرام ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے کہ بھئی اس کا دماغ چیک کرو۔ انہوں نے کہا جی کوئی ظاہری بیماری کوئی نہیں۔ سارے ٹیسٹ کروائے، وہ سی ٹی اسکین وغیرہ وہ جو دماغ کا ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے کروایا۔ انہوں نے کہا جی دماغ بالکل ٹھیک ہے، دماغ بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ انہوں نے لگایا نا جی اس کے اوپر۔ اور یہ ساری جو کارستانی ہوئی یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوئی، یا تو اس کے اوپر کوئی جن ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی اور منحوس چیز ہے جس نے اس کے دماغ کے اوپر قبضہ کیا اور اس کو بیچارے کو مفلوج کر دیا، پاگل بنا دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کوئی بیماری نہیں۔ اب ظاہری بات ہے اثرات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی
جو ہے نا وہ باطنی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، یا شیطانی طاقت ہے جو اس بندے کو قابو کیے بیٹھی۔ اب وہ ہم سارے اکٹھے تھے کہ یار اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو کیسے مسئلہ حل کیا جائے، کس کے پاس لے جایا جائے۔ یعنی انسانوں کی مدد جو ہے وہ شیطان کرتے ہیں، اور شیطان کی مدد سے وہ کارنامے سر انجام دیے جا سکتے ہیں جو عام انسانی قوت اور طاقت کے اندر نہیں۔ انسان اور جنات بھی مل کر اللہ نے چیلنج کیا، چلو لاؤ اس کی کوئی مثال لاؤ، نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ آپ یہ سمجھے نا جی کہ کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو اس بات سے تکلیف ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اس کو پریشانی اس بات سے ہے کہ سب سے پہلے ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ دوسرا، آج بھی ہم نے اللہ کے پیغام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ کافر کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عشق رسول ان کے سینے سے نکال لو، محبت رسول نکال لو، قرآن نکال دو، پھر سب سے آسان ہو جائے گا ان کا دین مٹانا۔ جب اساس ہی ختم ہو جائے گی، پیچھے رہے کوئی نہیں۔ آپ کا میرا رشتہ حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، آقا جی کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ جب وہ غلامی ہی ختم ہو جائے گی تو پھر کون سے؟ میں ایک مکتبہ فکر کا میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ انگریز کی پیداوار ہے، 150 سال اس کی عمر ہے، سر پہ ٹوپی لینا پسند نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، باقی سارے کو کافر کہتے ہیں۔ ان میں ایک بھی با اخلاق اور تمیز دار نہیں، سارے ہی بدتمیز۔ بالخصوص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، اہل بیت اطہار کا نام نامی اسم گرامی ادب سے نہیں لیں۔ ادب کا ان کے ساتھ واسطہ ہی لیں، لینے دینے کوئی نہیں۔ اب وہ شدت اتنی اختیار کر گئے کہ ان کی شدت کی وجہ سے لوگ اسلام ہی چھوڑ گئے۔ بس یہی چاہتا ہے کہ آپ جو یہ شدت کے ساتھ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح آپ جڑے ہوئے ہیں نا جی، بس یہ چھوڑ دو۔ ہاں جی، اقبال جب آیا نا جی یورپ سے پڑھ کے تو کہنے لگا، خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی ہے فرنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ ہو نجف۔ کہتے میں نے بڑا بڑا رنگینی دیکھی ہے، ابھی بڑی عیاشی دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ رنگینیاں، وہ رانائیاں، وہ عیاشیاں وہ کیا چیز ہیں جس بندے کی آنکھوں میں خاک مدینہ کی اور خاک نجف کی خاک جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا سرما۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے، روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ جس دن عشق رسول ہمارے ہاتھ سے گیا، بس ہمارا آخری سفر شروع ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے صدقے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج تک کوئی ماں کا لال اس جیسی کوئی چیز نہیں لے کے آیا۔ پھر فرمایا کہ علوم دینیہ کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم کا تعلق اصول اور اعتقاد کے ساتھ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر اور آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، جزا اور سزا پر ایمان لانا اور ان کی تمام تفصیل اور ان کے دلائل کو جاننا، یہ قرآن پاک کے ایک علم کی قسم ہے۔ اب دوسری قسم کا تعلق فروع اور اعمال سے ہے۔ اب جب فروع اور اعمال کے اندر آتے ہیں، پھر اس کے اندر مزید 2 کیٹیگریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری اعمال ظاہرہ، تہذیب، اصلاح سے ہے، اس کا نام فقہ ہے۔ ہر ایک بندہ قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہترین، زبردست کمانڈ رکھنے والے علماء کی ضرورت ہے، علماء میں بھی فقہاء کی ضرورت ہے، پھر وہ مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ بچے کو میں کل سبق پڑھا رہا تھا تو ہم نے کتاب کی ابتدا کی، یہ جو دین مسائل دینیہ ہیں ان کا سمجھنا، ان کا نکالنا
ان کا ازبر کرنا یہ مردانہ بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ مردوں کی بات ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھ کے مسائل کو اخذ کرنا، مستنبط کرنا، یہ مردوں کا کام ہے، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ مردوں سے مراد وہ جو علم میں مضبوط ہے، جو تقوی میں مضبوط ہے، جو مہارت رکھتے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر۔ اب ایک عام بندہ جب قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے نا جی وہ سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سیدھا پڑھی جائے۔ لیکن ہم اب ہمیں جب ہم کوئی عالم پڑھے گا، ہم طالب علم ہیں، ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسرہ کیوں آئی، اس کے اوپر ضمہ کیوں آئی، اس کے اوپر تنوین کیوں آئی، اس کی ترکیب کیا ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ہاں جی یہ اب اس کا حکم کیا جاری ہوگا، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ اسمیہ ہے، ہاں جی یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی۔ اب جو اتنا رکھتا ہے مہارت وہ دین کے مسائل کو اخذ کرے گا نا جی، جو اتنی مہارت نہیں رکھتا وہ کیا سیکھے گا بیچارہ، وہ کیا بتائے گا۔ دوسری قسم کا تعلق ہے جی احوال باطنہ کے ساتھ، تہذیب اور اصلاح سے ہے، اور اس کا نام علم تصوف ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر قسم کا علم موجود۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا جی، آج تک ہم نے صرف ایک ہی دل سنا تھا، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ہم نے یہی دل سنا تھا کہ یہی دل ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، دل کسے کہتے ہیں، دل ہوتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اب یہ عام بندہ اس گہرائی تک نہیں جا سکتا، عام بندے کی سوچ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا اور اس کے اندر ہر ایک قسم کے معاملات اور احکام کو بیان فرمایا، تاکہ آنے والی، اور پھر اس کو سب سے بڑا جو احسان ہم پر کیا، تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کوئی وہ نا جی ایک جب سورہ یہ نازل ہوئی نا جی تو سورہ کوثر، اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی بندے کو اپنے کسی شعر کے اوپر ناز ہوتا تھا نا، وہ کعبے کے اوپر لٹکا دیتا تھا، تختی کے اوپر لکھ کے یا کسی چیز کے اوپر لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹھوک کے لٹکا دیتا تھا، لو بھائی ماں سے لالو اس کا دو جواب، میں نے یہ شاہکار لکھا ہے، یہ میرا شعر ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لکھ کے یہاں پہ لٹکاؤ۔ ایک بڑا عرب کا شاعر آیا جس کو اپنی قادر کلامی پر بڑا جو ہے ناز تھا، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر۔ کبھی زندگی رہی تو میں اس کے راز کھولوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی کہ سورہ کوثر کے اندر صرف اتنی سی 3 آیات بینات کے اندر کیا کیا اللہ نے راز رکھے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کسی نے آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، وہ آ کے دیکھنے لگا، اب اسی ردیف قافیے کے اوپر چلا آ رہا ہے، وہ کہنے لگا یہ 3 آیات تو کلام الہی ہیں، چوتھی آیت جو ہے کسی اور کی، یہ جو چوتھا جملہ لکھا ہوا ہے نا یہ کلام الہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اس کی ترتیب دیکھ، میری عقل دنگ رہ گئی ہے اس ترتیب کے ساتھ، ان لفظوں کی تقسیم کو دیکھ، ان کے اندر بیان کیے گئے جملوں کی قوت کو دیکھ، اور پھر اس کے بعد اس جملے کو دیکھ۔ ہاں جی جس طرح بڑے بڑے ماہر آئے ہیں نعت لکھنے میں، ہر ایک نے نعت میں کمال ہی کیا ہے، حضور کی تعریف کی ہے، لیکن جو نعتوں کے اندر نعت سب سے کمال ہے نا جی، یہ جو جملے کمال ہے وہ ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کمال جملہ ہے، کشف الدجی بجمالہ کمال جملہ ہے، حسنت جمیع خصالہ کمال جملہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو قوت صلو علیہ وآلہ میں ہے وہ پچھلے 3 جملوں میں نہیں، وہ ساری قوت سمیٹ کر صلو علیہ وآلہ میں آ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو فن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن کو پورا کروانے والے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابا سادی یہاں تک حسنت جمیع خصالہ پر اٹکے ہوئے ہیں۔
اٹکے میں. پہلا جملہ بھی انہوں نے کہا کمال ہے، دوسرا بھی کمال ہے، تیسرا بھی کمال ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جملہ ہے. چوتھا جملہ مل نہیں رہا. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 پنکھڑیاں مل گئی ہیں، چوتھی پنکھڑی نہیں مل رہی. 3 جملے لکھ لیے ہیں، چوتھا جملہ نہیں مل رہا. آقا جی نے فرمایا سناؤ. تو آپ نے سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو آقا جی نے فرمایا کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ. تو اب یہ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ چوتھی جو لائن ہے اس لائن نے کمال کر دیا. ان 3 پچھلی لائنوں کو وہ 4 چاند لگا دیے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج تک بچے کو یہ جملہ یاد ہے. ہاں جی، اور بھی نعتیں لکھی گئیں لیکن جو قصیدہ بردہ شریف کو قبولیت حاصل ہوئی، ہاں جی، یہ آقا جی کی بارگاہ سے منظور شدہ ہے نا جی قصیدہ. ہاں جی، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہاں جی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. اس کی اپنی ایک بات ہے. سارے کلام سبحان اللہ، سب نعت خانوں کی نعتیں، کیا بات ہے. لیکن جو نعت لکھی تاجدار گولڑا نے، اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری رو نو وی شوق چنگیری اج نینا لڑائیاں کیوں جڑی. اس کا اپنا ہی ایک مقام ہے. بہت بڑے نعت خانوں نے نعتیں لکھی لیکن جو نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. سادہ سادہ جملے لیکن ایسے زبردست، اتنے مضبوط جملے کہ کمال ہی ہوگا. یہ بات ہے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو چیزیں منظور ہو جائیں. آپ میں دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی بارگاہ کا منظور نظر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا